تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو اللہ کے تجلی سے، اس کے نور سے میرے سارے پر جل جائیں، آپ جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تنہا آگے بڑھے، دور سے لکھنے کی آواز آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، دربار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار، عرش الہی ہے، نور چھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نور کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ادھر سے نور کے پردوں کے پیچھے سے جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہے کہ ہائیں، اللہ نے صرف درود، رحمتیں، برکتیں میرے لیے کی؟ تو آپ نے جواب والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، اپنے امتیوں کو شامل کر لیا، مجھ جیسے گنہگار، آپ جیسے نیک لوگ، ہم کو بھی شامل کر۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ فرش پر تھے تو امتی امتی، عرش پر گئے تو امتی امتی۔ اور امت کی محبت آج کل لفظوں تک محدود رہ گئی ہے، کھوکھلے الفاظ، پریکٹیکل کچھ نہیں۔ نہ ہم مسلمان بننے تیار ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام زندگی کی جھلک دنیا والوں کو دکھانے تیار ہیں۔ اب خالق و مخلوق کا معاملہ ہے، اللہ کی محبوب ترین ہستی اس کے روبرو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور تجلیات کے پردے کے پیچھے ہے، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تعلیم، 2 آیتیں آسمانوں پر نازل فرمائی سورۃ البقرہ کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور جو لوگ رسول کے ماننے والے انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کیا۔ آپ نے، میں نے کیا، اگر تسلیم کیا تو عمل بھی تو چاہیے نا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے کے سارے اللہ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سمعنا واطعنا، ہاں ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا، تابعین، تابعین کا رہا۔ ہمارا سمعنا، سن تو لیا ہے، عمل کریں گے، کیا جلدی ہے، ابھی زندگی بہت باقی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں۔ غفرانک، اللہ معاف کر دے ہم کو، ہماری مغفرت فرما، وإلیک المصیر، ہم کو لوٹ کر تیری طرف آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ صاف فرمایا، اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر، مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جس نے نیکی کمائی اس کا پھل ملے گا، اجر ملے گا، جو بدی سمیٹی وہ وبال اسی پر ہوگا۔ اب اللہ سے دعا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، پروردگار ہم سے بھول چوک میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، قصور، گناہ ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کی قوموں پر تو نے ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، بلکہ وہ بوجھ بھی مت ڈال جس کو ہم اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، ہمارے ساتھ نرمی کر، درگزر کر، رحم کا معاملہ فرما، تو ہمارا مولا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں تیرے دین کا انکار کرنے والے، تیرا انکار کرنے والے، تیرے رسول کا، تیرے آخری کلام کا انکار کرنے والوں پر فتح و نصرت عطا فرما۔
حالانکہ ابھی کافروں سے مڈ پھیڑ نہیں ہو رہی، اللہ دعا سکھا رہا ہے۔ یہ کام تم بڑی سے بڑی طاقت جمع کر لو تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی فتح و نصرت نہ آ جائے۔ اب بتائیے، اگر جنگوں کی ضرورت نہیں پڑتی، قتل و غارت گری نہیں چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف مہاجرین ہیں، تیسری طرف انصار ہیں، بڑے بڑے جید ہستیاں شخصیتیں وہاں موجود ہیں، سارے کے سارے دسترخوان بچھاتے، بیج سامنے ڈالتے، ایک ایک لاکھ پڑھ دیتے، وانصرنا علی القوم الکافرین، دشمن کی فوج کی طرف پھونک دیتے، دشمن مر جاتا، اندھا ہو جاتا، گڑھوں میں گر جاتا، ختم ہو جاتا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں۔ تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور نہیں نکلو گے تمہارا دشمن تمہارے گھر میں گھس کے مارے گا تم، اور مارنے سے پہلے تمہاری جو گھر والیوں کی بے عزتی بے حرمتی کرے گا، تم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہو گئی۔ خوشخبری سنائے گی، آپ کا امتی نیکی کرنے کے لیے دل میں خیال لائے گا تو فرشتہ سیدھے ہاتھ والا، کرامن کاتبین میں سے ایک رائٹ ہینڈ والے، نیکی لکھ لیں گے۔ عمل کرے گا تو اس کی نیت اور عمل کی مقدار کو دیکھ کر 1 سے 10، 10 سے 70، 70 سے 700 نیکیاں اللہ اس کے کھاتے میں لکھے گا۔ اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گا کچھ نہیں لکھا جائے گا، گناہ کر لے گا ایک ہی گناہ لکھا جائے۔ یہ حدیث عموماً سنانے سے میں اعتراض کرتا ہوں، تھوڑا احتیاط کرتا ہوں، اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، ہم بہت ہی کیلکولیٹو میتھمیٹکس سے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ اور صبح میں پڑھا، نکلا گھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 1 لاکھ نیکی مل گئے۔ ایک بار چوری کیا، ایک بار دھوکہ دیا، ایک بار جھوٹ بولا، ایک بار رشوت لیا، 15-20 گنا ہوئے۔ اب 1 لاکھ میں سے 15-20 نکالے تو پورا کریڈٹ ہی کریڈٹ ہے، اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے۔ نہیں، ایک معمولی سی جس غلطی کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں وہ پورے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا شرک کو چھوڑ کر اللہ ہر بڑے سے بڑا گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ پھر تمام پیغمبروں سے ملاقات 7ویں آسمان پر، ابراہیم علیہ السلام 6ٹھے پہ، عام پیغمبر تو سلام دعا کریں چھوڑ، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ ہاں کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ نے 50 نمازیں فرض کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے امتی بڑے جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں گے، عمر کے اعتبار سے بھی کم ہوں گے، مجھے اپنی قوم کا بڑا تجربہ ہے، نہیں کر سکے، 50 is too much، جسٹ پلیز آپ جائیے دوبارہ اللہ سے کم کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 کم ہو گئے، پھر آئے، نہیں پھر جائیے، پھر کئی بار چکر جانا پڑا۔ اچھا بڑے مزے کی بات یہ کہ ایک نبی مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے نبی سنتے جا رہے ہیں۔ یعنی مشورے کی اہمیت کیا ہے دیکھیے، حالانکہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام بنایا ہے یہاں پر، ابھی دیکھا امام الانبیاء موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن مشورہ کسی سے بھی لیا جا سکتا، آپ اپنی اولاد سے لیں، بیوی سے لیں، بعض اوقات گھر کے نوکر چاہے بہت عقل مندی کی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتی وہ چیز، تو مشورہ ہمیشہ کرنا چاہیے، اللہ چاہتا ہے۔ اسلام میں مشورے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ الشورى، مشورے سے 42 نمبر کا سورہ ہے یہ۔ کئی بار گئے، آخر بات آ کے رک گئے، 5 وقت کی نماز ہیں۔ اب پتہ مجھے بعض وقت تعجب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے زمانے کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امتی 21ویں صدی میں یہ نالا فجر کو بھی قضا کریں گے، عشاء کو بھی قضا کریں گے، یا کم سے کم چھٹی کے دن خوب کھا پی کے مستی میں جمعے کی چھٹی مناتے ہوئے عصر کو تو ڈیفینیٹلی قضا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 5 وقت کے بھی نماز یہ آپ امت ادا نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، 50 سے 5 ہو گئے۔ اوپر سے آواز آئی ہمارے ہاں لکھا ہوا بدلہ نہیں کرتا، امت پڑھے گی 5 ضرور، ہم ثواب 50 کا دیں گے۔ اب 5 وقت کی عادت ڈالیے اپنی اولاد کو اور باجماعت ادا کیجیے، اور جب مسجد میں جا کے پڑھیں گے 5 پڑھ رہے ہیں 50 کا ثواب مل رہا، 50 ملٹیپلائڈ بائی 27، 27 گنا زیادہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں گھر میں نماز پڑھ لیجئے. نہیں، ہر بالغ لڑکے کو مرد کو مسجد میں نماز ادا کرنی ہوگی، گھر میں نماز اللہ ماشاءاللہ کوئی مجبوری ہو، حالات خراب ہوں، شدید بارش ہو، کرفیو ہو، کوئی مشکل ہے، ایک اور بات، بیمار ہے آدمی، نیند کا شدید غلبہ ہے، کچھ اور بات ہے، ورنہ یہ اس کو روٹین بنا لینا یہ نہیں. اب واپس آئے، ساتوں آسمانوں پر ہوتے ہوئے واپس آئے، پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. تمام انبیاء دوبارہ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ پڑھائی 2 رکعت، اور علماء کا خیال یہ کہ شاید فجر کی نماز تھی. اب یہاں سے سفر شروع ہو گیا، واپس آ گئے. حیرت انگیز بات کیا ہے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزرا. وہ جو روایت ہے گھر سے گئے تھے تو گھر کی دروازے کی جو زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی، اور بستر کی جو گرمی تھی وہ گرم بستر ویسا ہی تھا. اور وہ جو روایت ہے حضرت ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے لے گئے، وہ بھی صحیح ہے. اس لیے کہ جب آپ اٹھے جانے لگے تو آپ نے ام ہانی سے تذکرہ کیا، رات میں بیت المقدس گیا تھا. وہ بہت چکا رہ گئی. ہاں، انہیں معلوم ہے بیت المقدس فلسطین میں، ہر مکہ سے وہ کم سے کم تیز رفتار گھوڑے پر 8 سے لے کر 15 دن کا فاصلہ ہے آنا جانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے، تو انہوں نے گزارش کی خدا کے لیے کسی دوسرے سے ذکر مت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اس زمانے میں مشرکین مکہ بھی ارلی مارننگ، صبح کے بیداری کے عادی تھے. اور آج ہمارے ملک میں، میرے ملک میں، ہم سے پہلے اذان دینے سے پہلے مولوی صاحب جب پہنچتے ہیں وہاں پہ مندر میں گھنٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. صبح اٹھیں گے، ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، تبھی کہیں جا کر صحت اچھی رہے گی. اور ہماری عادت یہ ہے کہ 12 1 بجے رات تک سوتے نہیں. فجر کا وقت سوتے پڑے ہوئے رہتی ہے قوم، اکثریت قوم کی فجر کا وقت سوتی پڑی رہتی. جیسے ہی حرم کے حدود میں داخل ہوئے، چند منٹ کے بعد میں ابو جہل آ گیا، عمر بن ہشام، تمسخر، ٹھٹا، دل لگی کے انداز میں پڑا. ہاں محمد، ہاں کوئی نئی تازی خبر ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کے پاس تو فرشتہ آتا ہے بھائی، آپ فرشتہ بولتے ہیں، ہم اس کو شیطان سمجھتے ہیں. کوئی نئی خبر لے کر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. کیا؟ رات میں بیت المقدس جا کر آیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو احادیث ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی میں بہت ساری اس میں ہیں، اس لیے کہ 28 اس کے راوی ہیں. یہ پورے واقعے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں بیٹھ کر پورا قصہ لوگوں کو نہیں سنایا، ہر ایک کے سامنے وقت کے نزاکت کے لحاظ سے تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کی ہے. 28 نریٹرز ہیں اس کے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ میں رات بیت المقدس جا کر آیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس گئے، واپس بھی آ گئے. ہاں، قوم کو بلاؤں، جمع کر لوں، سب کے سامنے کہو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اب اس نے آوازیں دینا شروع کی. ویسے بھی لوگ آئے رہے ہوں گے، سب ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. اب ان کے سامنے اب ہنسی مذاق اڑانے کے لیے عمر بن ہشام کیا کیا ڈرامے کر کے یہ واقعے کو سنایا ہوگا. بھئی یہ صاحب کہہ رہے ہیں رات میں گئے بیت المقدس، واپس بھی آ گئے. اب مجمع کا حال یہ ہے کہ پیٹ پکڑے ہوئے قہقہے لگا رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، ہنسی مذاق، دل لگی ٹھٹا چل رہا ہے کہ ہم کو پہلے صرف ایک اندازہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ مجنون، دیوانے، پاگل ہو گئے ہیں. اب تو یقین آ گیا، نعوذ باللہ. کچھ لوگ یہ صورتحال دیکھ کر بھاگے حضرت ابوبکر کو لانے کے لیے، اور جا کر ان سے کہا کہ جانتے ہو تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہ آپ کے رائٹ ہینڈ ہیں، ایک قبیلے کے سردار ہیں، آپ کے والد بوڑھے ہو کے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بنو تیم کے سردار ہیں، اور یہ ان کے ذمے جو کہا ہے 2 قبیلوں میں لڑائی ہو جائے، کسی کا نقصان ہو تو یہ جا کر اسٹیمیشن لگا، اسٹیمیٹرز ہیں. 2 افراد میں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپس میں نقصان ہو، یہ جا کس نے کس کا نقصان کیا اندازہ بتا دیں، رقم مختص کر دیں، لوگوں کو دینا پڑے گا.
یہ ذمہ داری تھی. اور پھر مکے کے ایک ایک خادمی کا کچا چٹھا معلوم اس کے خاندان میں کون کون باپ دادا پردادا گزرے ہیں. علم الانصاب کے بڑے ماہر تھے. اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جا کر آپ کو متنفر کر دیں کہ بھائی ان کو بھی یقین نہیں آئے گا نا. ایک دنیا دار کو کوئی بھی یقین نہیں آ سکتا کہ بھئی راتوں رات بیت المقدس جا کے آئیں جس کا سفر اس زمانے کی سواریوں مینس آف ٹرانسپورٹیشن کے لیے 1 ہفتے سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا اور رات میں بیت المقدس گئے اور آ گئے. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ ہاں انہوں نے کہا. تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں. ابھی گئے نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی، لیکن میں تصدیق کرتا ہوں. ارے میں جب روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس خبریں آسمان سے آ رہی ہیں اور ایک دن وہ وہاں تک چلے گئے تو کیا مسئلہ ہے. لیکن فوری تیار ہوئے، حرم کے پاس پہنچے. کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک مجموعہ ہے، دل لگی، مزاق ٹھٹا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہے. مومن کی فراست اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھی. اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ بیت المقدس نہیں گئے. البتہ میں تجارت کے ضمن میں کئی بار بیت المقدس گیا ہوں اور یہ میرا دیکھا بھالا ہے. میں وہاں کی کچھ پرومیننٹ چیزوں کے بارے میں، مشہور یادگاروں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا، آپ مجھے بتائیے. اب وہاں اس بڑے مجموعے میں بہت سارے لوگ بیت المقدس گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے. حضرت ابو بکر نے سوالات کرنے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. ادھر حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ جواب دے رہے ہیں اس کا. ساروں کے منہ فخ بند. ہاں یہ تو گئے نہیں کہ ہم بچپن سے لے کر ان کو جانتے ہیں، یہ کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں، پھر ان کو وہاں کی چیزوں کا حال کیسے معلوم؟ اچھا اس کے علاوہ کوئی اور؟ فرمایا میں جب واپس آ رہا تھا ایک قافلے کا ایک اونٹ براق کی رفتاری کی وجہ سے بھڑکا اور جا کر ایک گھاٹی کے اندر سے گھسنے کی کوشش کیا. چٹان کے پیچھے اس کی مہار جو ڈوری ہوتی ہے پھنس گئی. اب وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں نہیں مل رہا. میں نے ان قافلے والوں کو اس اونٹ کا پتہ بتایا. آگے بڑھا. راستے میں قافلے والے سوئے پڑے تھے. اب یہ جب قافلے والے سوتے ہیں تو اطراف میں اپنے جانوروں، اونٹوں، گھوڑوں کو بٹھا لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ ورندہ رات کا وقت آ کے حملہ نہ کرے. میں اندر داخل ہوا. ان کے پینے کے پانی کی جگہ سے میں نے پانی پیا اور ان کے لیے ایک نشانی رکھی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ رات میں کوئی اندر آیا تھا، پانی پی کر گیا. یہ 2 نشانیاں بتائیں. لوگ ادھر ادھر ہو گئے. اس زمانے میں بھی بہت ساروں کو یقین نہیں آتا، وہ مشرک تھے. آج بھی بہت سارے نام نہاد پڑھے لکھے مسلمانوں کو جو چند انگریزی میڈیم کی کتابیں پڑھ لی ہیں ان کو بھی یقین نہیں آتا، اور ان کو دنیا کے لوگ فتنہ پیدا کرنے والے اپنے اپنے چینلز پر عالم دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. اور دین میں یہ لوگ سوائے فتنہ پردازی کے کچھ نہیں کر. آج بھی لوگوں کو یقین نہیں. کوئی کہتا خواب میں گئے، کوئی یہ ہے. بعد میں چند دنوں کے بعد دونوں قافلے آ گئے. جب قافلے آ گئے تو پوچھا گیا ان لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. کوئی تیزی سے کوئی زوردار چیز قریب سے گزری اور ہمارا اونٹ بھڑک کر بھاگا، لیکن پھر ایک صاحب نے ہم کو پتہ بتایا. اور دوسرے قافلے والوں نے کہا کہ ہاں بھی، حالانکہ ہم نے پورا حفاظتی انتظام کر کے ہم سوئے تھے، لیکن اندر کوئی داخل ہوا اس حفاظتی حصار کے اندر اور پھر وہاں ہمارے پانی میں سے پانی پیا، نشانی بھی چھوڑی کہ بھئی یہاں سے کوئی پانی پی کر گیا ہے. یہ تھا سفر معراج. اور میری ادباً آپ تمام سننے والوں سے درخواست ہے یاد کیجیے. اللہ کا مجھ پر بڑا کرم تھا. ایک میرے ساتھی نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے 1990 میں سنایا. الحمدللہ مجھے یاد ہو گیا. اللہ کا کرم. نبی سے تعلق جوڑنے کی کوشش کیجیے. یہ کوئی دنیا میں عام سفر نہیں ہے. ابھی انسان کی پہنچ پہلے آسمان تک نہیں ہوئی ہے، ابھی چاند تک ہے محدود، مریخ تک گئے ہیں، اور یہ پورے اللہ کے نظام شمسی کے اندر پوری کائنات میں ایک ذرے کے برابر یہ پورا سسٹم نہیں ہے. ابھی تو کروڑ ہا کروڑ ستارے، سیارے اور باقی ہیں. ایک دنیا ہے
جس تک انسان کی ابھی رسائی نہیں ہوئی، لیکن چھوٹی سی کامیابیوں پر انسان اپنے سے باہر ہوگا، خدا کے وجود کا انکار کر دیا. جبکہ ہمارا یقین ہے یہ سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی، ہمارے علماء میں بھی ایک بحث چل گئی، جسمانی تھا کہ روحانی تھا. ارے روحانی ہو تو کون سی اہمیت کی بات ہے یار. ایک مزاق دل لگی کی بات بتاؤں آپ کو. ایک بار چھٹی کا دن تھا، میں ہمارے گھر کے بازو عمان کی سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد قابوس، بیٹھا ہوا تھا. اور چونکہ چھٹی کا دن تھا تو ذرا پہلے جا کر بیٹھ گیا. میں ایک آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک ملنے والے بھی ویسے بیٹھے ہوئے تھے. کافی دیر ہوئی، جماعت ہوئی، پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے. جا کر ان کے بازو بیٹھ گیا. ہمیں سلام دعا ہے، بڑے کرم فرما چاہنے والے. تو اپنا سمجھ کر انہوں نے راز کی ایک بات کہ جانتے ہو میں کہاں تھا؟ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. میں دوسری بازو تھوڑے فاصلے پر، میں بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا تھا. وہ بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، میں بھی تو فرمانے لگے کہ میں حرم شریف میں تھا. اب میرا تو دماغ سننا زن بول کے نکل گیا. ہائے، ارے جب سے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں آدھے گھنٹے سے آپ یہیں بیٹھے ہوئے، اور فرمانے کہ میں حرم شریف میں تھا. اب دل میں یہاں تک آیا کہ بولوں کہ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میں امریکہ جا کر آیا ہوں. اب اس سے بڑھ کر کیا بول سکتا ہوں، آپ بولیے. بھائی روحانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مزہ تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر ہوئی، اور جسمانی ہوئی. ہم اس کے قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد قاکی کے ساتھ، جسد اطہر کے ساتھ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر گئے. ارے یہ ڈسٹینس، یہ وقت دنیا والوں کے لیے، مخلوق کے لیے، خالق کے لیے نہیں. خالق کے لیے کیا چل رہا ہے؟ خالق کے لیے ہر چیز، وہ وقت کو تھما دے سکتا ہے. اللہ خود وقت ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں جبکہ میں خود زمانہ ہوں. احتیاط کیجئے، کوئی زمانہ برا نہیں ہے. اللہ کی لکھی بھی تقدیر ہے جو کائنات میں وقوع پذیر ہو رہی ہے. کبھی وہ خود کر دیتا ہے، کبھی اپنے بندوں کے ہاتھ سے کرواتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. 27-28 افراد نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جن میں سے بڑی کم تعداد ہے مکی صحابہ کے مہاجرین کی، اور کافی تعداد انصاریوں کی ہے. مدینے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع تھا وہاں پر، اس لیے کہ مکے میں ہے لوگ ایمان لانے والے گنتی کے واقع رہ گئے. 100 افراد تو 6 سال پہلے چھٹے نبوت کے سال میں جا کر حبشہ میں بیٹھے ہیں. اب یہ 12واں سال آ گیا. اور یہ جو بقایا ہیں تھوڑے بہت ہیں. اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو وہاں پر تاریخ لکھ رہا بیٹھا ہوا، ایک ایک چیز پوچھ رہا. اسی لیے مختلف اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ اکرام کے سامنے اس کے تھوڑے تھوڑے واقعات کے حصے بیان فرمائے. اب جب ان کو جمع کیا گیا، علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت دے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہم نے تو خالی پڑھا ہے، سمجھا ہے، یاد کیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب بتائیے، میں جو آپ کے سامنے سیرت قرآن پیش کر رہا ہوں تو رسول اللہ کے قرآن میں سیرت ہے یا نہیں ہے؟ ایک آیت میں نے رکھی نا، اور واقعہ 1 گھنٹے کا سنا دیا میں نے آپ کو. ایک آیت کیا ہے؟ سورت موجودہ قرآن میں یہ سورہ 17 نمبر پر ہے، 17 نمبر پر. ٹھیک ہے. اور ہم نے جو اس کو اپنی ترتیب کے اعتبار سے لیا ہے 86 نمبر، 86 نمبر. اور اس کی ایک آیت سنائی. کیا بتایا اللہ نے اس میں؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ بندہ، خود نہیں گیا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اب اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی محبت آئی اب سے خطاب کیا. اللہ لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مکہ مکرمہ سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس تک، فلسطین تک، جس کے ماحول کو اللہ نے برکت دی تھی. اور اس لیے اللہ یہ سفر کرایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی کچھ نشانیوں کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، اور دوسرے نبیوں کی بہت ساری معراج ہوئی. انشاءاللہ جب مختلف مقامات میں میں نے آپ کو پیش بھی کیا ہے، بتایا بھی آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں میں نے بتایا کہ ان کی معراج
مردے میں اللہ جان کیسے ڈالتا ہے؟ مطالبہ ہے اللہ کا، اللہ سے ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، پروردگار مجھے تو مردے میں جان کیسے ڈالتا ہوا تھا؟ تو اللہ نے پوچھا اولم تؤمن ربنا ارینا، پروردگار مجھے دکھا تو مردے میں جان کیسے ڈالتا ہے؟ تو اللہ نے پوچھا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قالوا بلا ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ تیری دعوت جب لوگوں کے سامنے تو اطمینان قلب کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ جو لمبا سفر ہوا، یہ ان کی معراج تھی۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں کیا کیا کر رہا ہے، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، دنیا والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، اور اتنی شاندار یہ سفر ایسا کسی کو نہیں ہوا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات انسان کے ریچ میں دی گئی ہے، کنٹرول میں دی گئی ہے، مسخر کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی روشنی میں ہم مسلمانوں نے علمی اعتبار سے بہت ترقی کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس کے بعد میں جب سے ہم نے قرآن کا دامن چھوڑا، ہمارے علم کی علمی اثاثے کو بیس بنا کر لوگوں نے ترقی شروع کر دی، اور آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے مونگ دل رہے ہیں، ہمارے سینوں پر بیٹھے ہوئے مونگ دل رہے ہیں۔ تو یہ کچھ واقعات تھے 12ویں سال مکہ مکرمہ میں رجب کے مہینے میں۔ تاریخ یاد رکھیے 27 رجب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے آسمانوں پر بلایا، چلو تم زمین پر رہ کے بھی معراج کر لو، کیا کرنا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز میں۔ کھڑے رہو یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، پھر عاجزی میں جھک جاؤ، پھر عاجزی میں اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر مٹی میں لگا دو، یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اللہ کے قدموں میں میرا سر ہے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، جو چاہو گے دے گا۔ اب یہ تو ہمارے مانگنے میں کسر کمی رہ جاتی ہے، بے یقینی کی کیفیت رہتی ہے، ایمان کمزور ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ورنہ کیا دنیا میں آج آپ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کمی ہے؟ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ایسے حالات میں دعائیں قبول نہیں کرے جب تک کہ ایک خاص علاقے میں مسلمانوں کا ایک جتھا اسلامی نمونہ پیش نہ کرے، اسلامی معاشرت، معیشت، سیاست، عقائد، رسومات، عبادات، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ کریں گے اللہ کی رحمتیں دوبارہ جوش میں آئیں گی، ہم پر برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔